اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی تین قسمیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو اس میں جھوٹ بولے گا، یہ اس کی ایک پہلی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ کوئی وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کو مکمل نہیں کرے گا، جو وعدہ کرے گا اس کے مطابق معیار پر پورے وعدے کے اوپر نہیں اترے گا۔ اب آخری جو بیان کی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں وہ خیانت کرے گا۔ اب اس حدیث میں جو ہے منافق کی جو اقسام بیان کی، اور ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہوں نے اس چیز کو اضافہ فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جو ہے لڑائی کرے گا تو خاصم فجرا، تو اس وقت وہ گالی گلوچ کرے گا۔ اب ہم میں سے ہر انسان اپنا محاصرہ کرے کہ ہم میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جا رہی ہے تو وہ سوچے اس کے اوپر، کیونکہ جو حدیث حضرت عمر بن عاص نے روایت کی اس میں فرماتے ہیں کہ اربع من کن فی منافقا خالصا ومن کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جا رہی ہے تو نفاق ہے، اور نفاق کو بھی منافق کی طرح ہی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، منافقت ہی ہے۔ اب ہمیں سے ہر شخص اپنا معاہدہ کرے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے، اور آگے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جناب جو ہے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، یا پھر میں جو ہے اچھے نیک عمل کرتا ہوں، اس کے اندر یہ ان خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی پائی جا رہی ہے، تو پھر امام مسلم نے آگے روایت کیا کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ پھر پکا ٹھنا منافق ہے۔ اب سورہ بقرہ کو دیکھیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مومنین کی 3 سے 4 آیتیں شروع کی، مومنین کی بیان کی، اور 2 آیتیں کفار کی بیان کی۔ یہ پہلے رکوع میں جو ہے مومنین کی اور کفار کی آیتیں بیان کی۔ اب منافق کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس کے لیے پورا رکوع بیان کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے لے کر آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر تک پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص منافقین کا ذکر کیا، کیونکہ منافقین نے جو نقصان دیا اسلام کو، بظاہر تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، لیکن امام مسلم نے وہ جو روایت کیا کہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وہ نمازیں بھی پڑھے لیکن ایک چیز بھی پائی جائے تو وہ پکا ٹھانا منافق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا بشر المنافقین، کہ منافقین کو خوشخبری دیجئے، اے حبیب آپ منافقین کو خوشخبری دیجئے۔ کیا خوشخبری دیجئے؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اور اسی 5ویں پارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کو یہ بھی بتا دیجئے فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کا فرمان علی شان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ منافق سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ منافقت سے بہتر ہے تم کافر ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت والے دن جہنم میں درجہ ہے، اس سے بہتر کافر کا درجہ ہے۔ تو منافق جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے ناراضی ہوتا ہے، نہ وہ کسی کی سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اگر کوئی ایک خصلت بھی پائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت و توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔